یہ اسٹیٹ بینک کے جو بل جو ہے امینڈمنٹ بل 2021 کہلاتا ہے، یہ جو پاس کیا ہے پارلیمنٹ نے، یہ جمعے کے دن کیا تھا۔ میرے نزدیک دس ول بی ٹریٹڈ دس ول بی ریکگنائزڈ ایز اے بلیک فرائیڈے ان پاکستان۔ ہم نے بہت ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ میں اس کو پاس کر کے۔ فرسٹ آف جولائی 1948 کو قائد اعظم نے کہا تھا، جب اسٹیٹ بینک کے کا افتتاح کر رہے تھے 1 جولائی 1948 کو، تو اپنی اوپننگ اسپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ دی اوپننگ آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان symbolizes the sovereignty of our state in the financial sphere۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ قائد اعظم کے اصول کو دفن کر دیا، قائد اعظم کے قول کو دفن کر دیا، اور ہم نے اپنے وتھ بگ فن اینڈ فیئر کے ساتھ میں ہم نے قائد اعظم کے اصول کو ٹھکرا دیا، ان کے قول کو بالکل ایک طرف کونے میں کر دیا۔ تو یہ میرے نزدیک بلیک فرائیڈے ہے۔ اور اب میں آتا ہوں کہ ایک ایک کلاز کے جو میرے نزدیک یہ بہت اہم ہے پاکستان کی فائنینشیل سوورنٹی کے لیے، یہ میں اب آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ دیکھیں، جو پالیسیز مارچ کے مہینے میں، مارچ 2001 میں حفیظ شیخ صاحب نے پارلیمنٹ میں کیبنٹ میں پیش کیا تھا، کیبنٹ کے اپروول کے لیے، وہ زہر قاتل تھا پاکستان کے لیے۔ اور آپ خود سوچیں کہ کیسے کیسے لوگ ہم ہیلی کاپٹر سے اتارتے ہیں پاکستان میں، جو پاکستان کی جڑوں کو بالکل کھوکھلا کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہم ہی لاتے ہیں لوگوں کو باہر سے، اس کو ہیلی کاپٹر سے اتارتے ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن ختم ہو چکا تھا، وہ ہار چکے تھے سینٹ میں الیکشن، ان کا فیوچر ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، گیلانی صاحب جیت گئے تھے۔ تو آئی ایم ایف نے ان سے کہا کہ بھئی جاتے جاتے ہمارا یہ کام تو کرا دو، کیبنٹ سے پاس تو کروا دو۔ انہوں نے ان کی ٹائمنگ دیکھیں کہ جب پورے سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا پورے ملک میں، پوری کیبنٹ پاکستان کے انکلوڈنگ پرائم منسٹر صاحب وہ مصروف تھے کہ کس طریقے سے ہم سینٹ میں اپنی کامیابی حاصل کریں۔ سب کا اٹینشن جو تھا وہ کیبنٹ کے سینٹ کے الیکشن میں تھا۔ حفیظ شیخ صاحب ایک کیبنٹ کی میٹنگ میں لے کر آتے ہیں وہ ایجنڈا آئٹم، اور وہ نمبرڈ ہوتا ہے اور وہ سب کو سرکولیٹ ہوتا ہے، اور ود ان 5 منٹس سے پرائم منسٹر پوچھتے ہیں کہ ذرا بریف کریں کہ اس میں ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سر ہم انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس ہم یہاں امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور اس سے ملک کو بڑی فائدہ ہوگا۔ اور ان کو حفیظ شیخ صاحب کو پرائم منسٹر کی ایک کمزوری کا پتہ تھا، اور وہ ہے مہنگائی۔ تو سر اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہم نے جو کر دیا جو ہم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس سے یہ ہوگا کہ مہنگائی بھی کم ہوگی اس ملک میں۔ تو پرائم منسٹر کا یار چلو انڈیپینڈنس کرنے سے اگر مہنگائی کم ہوتی ہے تو بڑا اچھی بات ہے۔ تو جناب ود ان 5 منٹس وہ پاس ہو گیا کیبنٹ سے، نہ کسی نے پڑھا تک نہیں کہ اس کے اندر میں ہے کیا۔ جب وہ باہر آیا میڈیا پہ، اتنا ہاہاکار مچا پاکستان میں کہ پرائم منسٹر بھی پریشان ہو گیا کہ ہوا کیا ہے۔ تو بہت سارے ملک کے اور بھی ادارے ہیں، ان کے بھی آنکھیں کھلی کہ یار یہ کیا کیا ہے ہم نے تو سب آزادی ختم کر دی۔ اسٹیٹ بینک بیکیم این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ان پاکستان، یعنی کہ اس ملک میں 2 پرائم منسٹر ہوں گے، ایک الیکٹڈ ایک نان الیکٹڈ۔ تو یہ ہم نے کیا کر دیا؟ تو وہ پھر جب ہنگامہ زیادہ بڑھا تو پرائم منسٹر نے ان کو کنفرنٹ کیا حفیظ شیخ صاحب کو کہ بھئی یہ آپ نے، پہلے بھی لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ مجھے مس گائیڈ کرتے ہیں، آپ نے نہ مجھے مس گائیڈ کیا اس بار بلکہ کابینہ کو بھی مس گائیڈ کیا، تو یہ اچھی چیز نہیں کی۔ انہوں نے کہا سر میں چلا جاؤں، انہوں نے کہا جی بالکل چلے جائیں۔ دس از ہاؤ
his tenure ended. اب یہ جو بل یہ پاس ہوا ہے یہ مارچ 2021 سے تھوڑا ریفائنڈ ہے. اس میں زہر زیادہ تھا، اس میں زہر کو تھوڑا کم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں زہر کو تھوڑا کم کیا گیا ہے. لیکن آج بھی اس میں بہت سارے زہر موجود ہیں جو میں اس وی لاگ کے ذریعے سے آپ عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ دیکھیں 9C ہے، اسٹیٹ بینک کا جو ایکٹ ہے اس کا 9C ہے. 9C جو کہتا ہے کہ یہ میں پڑھتا بھی جاتا ہوں تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. 9C کہتا ہے پروہیبیشن آن دی گورنمنٹ بورونگ، کہ حکومت پاکستان اب اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، بورو نہیں کر سکتی ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ دی بینک شل ناٹ ایکسٹینڈ اینی ڈائریکٹ کریڈٹ ٹو اور گارنٹی اینی obligation of the government or any government owned entities or any other public entity. اب آپ دیکھیں ٹیکسٹ بک میں بھی یہ پڑھایا گیا ہے کہ جیسے ہمارا اور آپ کا جو بینک ہے کوئی کمرشل بینک ہوگا، لیکن حکومت پاکستان کا جو بینک ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ہمارا اکاؤنٹ نمبر 1 جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں ہے حکومت پاکستان کا. اب اگر حکومت پاکستان کچھ بورو کرنا چاہتی ہے یا کچھ بورو کر رہی ہے تو اس کو ہم گارنٹی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بینک کے پاس جائے گی. بینک کہتا ہے ہم آپ کو گارنٹی بھی نہیں دیں گے، ہم آپ کو بورو بھی نہیں کرنے دیں گے. تو آپ بتائیں کہ پھر آپ کہاں جائیں گے؟ کون سا ادارہ جو ہے گورنمنٹ کا وہ گارنٹی پرووائڈ کرے گا، فائنینشیل گارنٹی؟ ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب گورنمنٹ اچھا یہی IMF نے ہمیں یہ کہا ہوا تھا کہ آپ مہینے میں آپ بالکل جب آپ کا کیش فلو کا نظام ایسا ہے کہ آپ کے ریونیو کم ہوتے ہیں، آپ کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ ہمیشہ بورو کرتے رہتے ہیں. آپ ٹریجری بل کے ذریعے سے بھی بورو کرتے ہیں، PIB کے ذریعے سے پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ ہے اس کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں. تو آپ جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک سے بھی بورو کر لیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی کوارٹر آپ سب واپس کر دیں تاکہ نیٹ آپ کا زیرو ہو جائے. یہ IMF نے ہمیں کہا ہوا تھا. اب IMF نے اس کو ختم کر دیا کہ اب آپ بورو ہی نہیں کر سکتے، نہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آپ کو کوئی گارنٹی پرووائڈ کر سکتا ہے، نہ کوئی گورنمنٹ اون انٹیٹی ہے اور کوئی بھی ادر پبلک انٹیٹی ہے وہ اگر بورو کرنا چاہتا ہو مارکیٹ سے اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کو جو دیتی ہے گارنٹی پرووائڈ کرتی ہے تو وہ اس کی گارنٹی ہم اون نہیں کریں گے. یہ انہوں نے کہہ دیا اس کی وجہ سے. اب آپ اس کی امپلیکیشن دیکھ لیں. فرض کر لیں کہ کل اللہ نہ کرے کہ ملک میں کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آج کل کے جو حالات ہیں اس کے حساب سے جنگ چھڑ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جنگ جب چھڑ جائے تو آپ جو ہیں وہ آپ کو پیسے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو کہاں جائیں گے آپ بورو کرنے کے لیے؟ آپ سینٹرل بینک آپ کو پیسے نہیں دے گا. ٹھیک ہے، تو بتائیں ایمرجنسی میں یہ ملک کدھر جائے؟ کسی صاحب نے کہا کہ اگر ایمرجنسی ہے تو وہ ہم پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیں گے اور اس کو امینڈ کر دیں گے. میں نے کہا کہ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے آپ، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حکومت کے لیے چیلنج ہوگا کہ اگر کسی انفورسین سچویشن میں وہ اگر بورو کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ یہ کامن سوال ہے پبلک کا. دوسری چیز یہ ہے کہ کمرشل بینک جو ہے ان کو اگر یہ معلوم ہو گیا ہے کہ حکومت جو ہے اس کے ایونیوز ختم ہو گئے ہیں، یہ ہمارے پاس ہی آئیں گے میں، تو دے ول ایکسپلائٹ. ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے بورو کرتی تھی تو اس کے ریٹ جو ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ کے برابر ہوتا تھا، وہ کم ہوتا ہے. اب جو مارکیٹس میں ہم جائیں گے بورو کرنے کے لیے تو یہ مارکیٹ ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی، کس کو پتہ ہے کہ اس کے تمام ایونیو بند ہو چکے ہیں، یہ ہم ہی دینا ہے.
ہم اپنی مرضی کا ریٹ چارج کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جائے گا. بجٹ میں انٹرسٹ پیمنٹ بڑھے گا، وہ سب سے بڑا ایکسپینڈیچر آئٹم ہے، تو ہمارا ایکسپینڈیچر بھی بڑھ جائے گا. ریونیو تیزی سے تو نہیں بڑھے گا، تو ہمارا بجٹ کا خسارہ بڑھے گا. ٹھیک ہے، بجٹ کا خسارہ بڑھے گا. جتنا زیادہ خسارہ ہوگا ہم بورو کریں گے اور ہم ڈیٹ ایکیومولیٹ کریں گے. سمجھ گئے آپ؟ تو اس کی امپلیکیشن کیا ہوئے؟ ڈیٹ کی ایکیومولیشن. دوسری چیز یہ ہے کہ جب انٹرسٹ پیمنٹ بڑھتا جائے گا تو ہم چونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے تو اس کا ایک ٹارگٹ جو ہے نا، کنڈیشن جو ہے کہ پرائمری سرپلس میں ہونا ہے آپ نے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹوٹل جو ریونیو جو ہے، ٹوٹل ریونیو اٹ شوڈ بی ہائر دین دی ٹوٹل ایکسپینڈیچر ایڈجسٹڈ فار انٹرسٹ پیمنٹ. انٹرسٹ پیمنٹ کو تو انہوں نے ایک طریقے سے الگ کر دیا، تو باقی جو بڑے ایکسپینڈیچر اس میں ڈیفنس ہے. تو اس کی امپلیکیشن آپ کے ڈیفنس کے ایکسپینڈیچر پہ بھی آئے گی. ٹھیک ہے، یور ڈیفنس بجٹ ول بی اسکویزڈ. ایز وی اسپیک ہمارا جو ٹوٹل ریونیو ہے اور وہ نیشنل فائنانس کمیشن کی ایوارڈ کے بعد صوبوں کو دینے کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بچتا ہے وہ آئٹم جو ہے وہ صرف اور صرف ایک بجٹری آئٹم کو فائنانس کرتا ہے، یعنی کہ انٹرسٹ پیمنٹ اور 40% آف یور ڈیفense اسپینڈنگ. بس ایوری تھنگ از ان بوروڈ. ڈیفense اسپینڈنگ از ان بوروڈ 60%. آپ کا ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ از ان بوروڈ ریسورسز. آپ کے جو جتنی بھی سبسڈیز ہیں یہ ہے وہ سب بوروڈ ریسورسز. کیا ہوگا کہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو بنتا ہے اس میں کہ نہیں بنتا؟ کیوں؟ آپ کے ڈیفنس جو ہے اسکویز ہوتی جائے گی. تو یہ ایک اس میں اس کی امپلیکیشنز ہے. دوسرا ہے 9F. 9F کیا کہتا ہے؟ 9F یہ کہتا ہے، میں اس لیے کروں کہ تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے اور یہ وہ دیکھتے بھی جائیں. 9F ہے ایگزیکٹو کمیٹی. یہ نیو انسرشن ہے ایگزیکٹو کمیٹی. یہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ حکومت پاکستان نے مارچ کے مہینے میں حفیظ شیخ صاحب نے جو اسٹیٹ بینک کے ایکٹ کو امینڈمنٹ کو جو پیش کیا تھا کیبنٹ میں، اس میں یہ تھا کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے اسٹیٹ بینک کا وہ اسٹیٹ بینک خود اپوائنٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اس کو حکومت نے کہا کہ یار یہ تو نہیں ہو سکتا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہم اپوائنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے سیانے لوگ موجود ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ ایگزیکٹو کمیٹی بنا دی. اس ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا کہتا ہے؟ an executive committee shall be established with the power to formulate policies related to the bank's core function as well as those related to administration and management matters. تو ایڈمنسٹریشن بھی چلی گئی، مینجمنٹ بھی چلی گئی، کور فنکشن بھی چلا گیا. تو یہ ریڈنڈنٹ ہو گیا نا. بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ کیا کرے گا؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز پوچھے گا، وہ کہے گا جی یہ تو ہم نے آئین میں 9F یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو وہ کون جا کے اس وقت لڑائی جھگڑے میں پڑے گا کہ نہیں یہ کام آپ نہیں کر سکتے تھے، یہ آپ نے کام کر دیا؟ یہ تو لڑائی جھگڑا ہی ہوتی چلتا رہے گا نا وہاں پر. تو یہ ایک بہت بڑی اچھا اس کے ہیڈ کون کرے گا؟ وہ گورنر اسٹیٹ بینک کرے گا. اس کے جو کورم ہے اس میں گورنر ہے، ڈپٹی گورنر ہے اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں. لیکن اگر کوئی اویلیبل نہ ہو تو کورم جو ہے وہ یہ کہ گورنر ہو اور ڈپٹی گورنر ہو، کورم پورا. ٹھیک ہے نا. ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا جو کورم ہے وہ گورنر اور ڈپٹی گورنرز پہ ہے. اور یہ اس میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی شیل اڈاپٹ اٹس اون رولز آف پروسیجر. اور کدھر گیا آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے؟ تو انہوں نے بڑی چالاکی سے ایگزیکٹو کمیٹی بنا کر بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ریڈنڈنٹ کر دیا ہے.
اب میں آگے بڑھتا ہوں 9G پہ. 9G یہ بتاتا ہے کہ پہلے ایک فسکل پالیسی مانیٹری پالیسی کوآرڈینیشن بورڈ تھا اسٹیٹ بینک میں ایک ایکٹ میں، جس کو چیئر کرتے تھے فائنانس منسٹر، اور اس میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی ہوتے تھے، فائنانس بھی ہوتے تھے، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی ہوتا تھے. یہ کوارٹرلی میٹنگ ہم کرتے تھے تاکہ ہم ایک دوسرے سے دیکھیں کہ ہم کہیں کمی بیشی تو نہیں ہے پالیسیز کے حوالے سے. تو ایک طریقے سے ہم وہ اس چیز کو دیکھتے رہتے تھے پوری معیشت کے حوالے سے. یہاں ختم کر دیا گیا ہے، یہاں ختم کر دیا گیا ہے پورا، اس کو ختم کر کے ایک 9G ڈال دیا گیا ہے. 9G کہتا ہے کہ یہ ایک انفارمل سطح پہ فائنانس منسٹر اور گورنر اسٹیٹ بینک میں ایک لہجہ ہوگا. بس وہ ٹیلی فون پہ بات کر لیں گے. کبھی گورنر آیا میٹنگ کرنے کے لیے اسلام آباد میں پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے، تو فائنانس منسٹر سے ہیلو ہائے ہو گئی. تو بس یہی لیول آف کنسلٹیشن ہوگا. تو جو ایک رول کے تحت تھا کہ کنسلٹیشن کا پروسیس، اس کو ختم کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہے، یہاں ہر جو اسٹیک کے ہولڈرز ہے گورنمنٹ کا، اس کو سب نے مل کر کام کرنا ہے. لیول آف کوآرڈینیشن بہت زیادہ ہونی چاہیے. جہاں زیادہ ہونی چاہیے وہاں بالکل زیرو کر دیا. اسٹیٹ بینک نے اپنے بلڈنگ کے ارد گرد چائنیز وال کھڑی کر دی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوگا. جب چیزیں آ جائیں گی تو منسٹر آف فائنانس کو بھی پتہ چلے گا اور پرائم منسٹر کو بھی پتہ چلے گا. میں اگر معراج ہے انڈیپینڈنس کا سینٹرل بینک کا، تو وہ فیڈرل ریزرو بینک ہے. فیڈرل ریزرو سسٹم آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس، جس کو ہم فیڈ کہتے ہیں. لیکن وہاں پر بھی دیکھیں کہ کیا لیول آف آزادی ہے کہ وہاں پر ایوری ویک، یہ نوٹ کر لیں، ایوری ویک دی فیڈرل ریزرو سسٹم، جو ان کا جو چیف ہے، جو فیڈ کا گورنر کہلاتا ہے، چیئرمین، فیڈ کا چیئرمین کہلاتا ہے، اس کی ملاقات اور سیکرٹری آف ٹریجری یعنی کہ منسٹر آف فائنانس جو امریکہ کا ہے، اس کی ملاقات اوور لنچ ایوری ویک ہوتی ہے. اور یہ صرف کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں، باقاعدہ ایجنڈا پریپیئر ہوتا ہے. ایجنڈا پریپیئر ہوتا ہے کہ کیا باتیں ہوں گی، اور لوگ باہر ادھر بیٹھ کے نوٹس بھی لیتے ہیں. تو جہاں پر اس لیول پہ انٹریکشن ہے، تو یار ہم کیا فیڈرل ریزرو سسٹم سے زیادہ ہمیں آزادی چاہیے ہمارے سینٹرل بینک کو. تو ان کو ختم کر دیا گیا، اور ختم کرنے کے بعد اب ایک انفارمل سے کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو دیر ول بی نو کوآرڈینیشن بٹوین فسکل اتھارٹی اینڈ مانیٹری اتھارٹی. تو اس کی جو ہے امپلیکیشن آپ دیکھیں گے کہ ایک ایگزامپل دے دوں. اگر فرض کر لیں کہ فائنانس منسٹر کو ریونیو کی ضرورت ہے، وہ 300 ارب روپے کا ٹیکس لگاتا ہے، آئی ایم ایف کے کہنے پہ لگاتا ہے، چلے یہ بھی میں کہہ دوں 300 بلین کے ٹیکس لگاؤ بھائی. اب آپ بتائیں کہ یہ پرائم منسٹر جب ٹیکس لگائے گا تو جو لگانے والا ہوتا ہے اسی پہ سب سے زیادہ نزلہ ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو ہے گالیاں بھی سنے گا، سب کچھ کرے گا. 300 بلین اکٹھے کر لیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1.5% اپنے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا دیا. کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے کیوں بڑھایا ہے. 1.5% ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا، یا 300 بلین جو گالیاں بھی کھائی پرائم منسٹر نے، پارٹی بھی اتنی زیادہ لوگوں عوام میں ان کو بڑی مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے گالیاں دی. وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے 1.5% ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا کر سب برابر کر دینا ہے، کیونکہ 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ جب بڑھے گا تو 200 بلین کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ نلیفائی کر سکتے ہیں منسٹری آف فائنانس کو. پہلے کہا جاتا تھا کہ اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی ہے، they have become subservient to fiscal authorities. اب یہ بالکل ریورس ہو گیا ہے کہ now countries fiscal policy is become hostage to countries monetary policy. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے، یہ ہم نے کر دیا. اسی طریقے سے میں آگے ذرا بڑھتا ہوں، اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، یہ 39 ہے. 39
نمبر ہے، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. جی، اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے اب کیا ہے اس میں؟ اکاؤنٹیبلٹی کہتا ہے کہ گورنر جو ہے پہلے اسٹیٹ بینک 4 رپورٹ سبمٹ کیا کرتا تھا پارلیمنٹ کو، اب 2 کرے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ بلائے گورنر اسٹیٹ بینک کو تو وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہونے کا مجاز نہیں ہے. اس کو کوئی سینئر آفیسر ریپرزینٹ کر سکتا ہے لیکن گورنر اسٹیٹ بینک نہیں آئے گا. اب آپ بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے جب پرائم منسٹر کو بلا سکتی ہے تو کیا گورنر اسٹیٹ بینک نہیں آ سکتا؟ گورنر اسٹیٹ بینک سپریم ہو گیا ہے پارلیمنٹ سے بھی. آپ بتائیں کہ یہ کہاں کس دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر کو بلایا جا سکتا ہے لیکن ان کو گورنر اسٹیٹ بینک کو نہیں بلایا جا سکتا ہے. ایک اور جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو پروفٹ ہوتے تھے نا وہ شیئر کرتا تھا. یہ 42 ہے، آئٹم نمبر 42 ہے اور یہ نیو انسرشن بھی ہے. یہ 42 یہ کہتا ہے کہ جی جو پروفٹ اسٹیٹ بینک کمائے گا یا لاس جو ہے اس کا ڈسٹریبیوشن کا فارمولا کیا ہوگا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو پروفٹ ہوتا تھا تقریباً 1000 ارب کے قریب وہ حکومت پاکستان کو دیتا تھا جو نان ٹیکس ریونیو کے شکل میں آتا تھا اور اتنا ہی بجٹ کا خسارہ بھی کم ہوتا تھا. اب انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں دوں گا اور ایک فارمولا بنا دیا ہے کہ پہلے جو ہے میں نے جو اسٹیٹ بینک کا پروفٹ ہے یہ سبمٹ میں کروں گا، اس کو جمع کراؤں گا میں. اس میں کیا کہتے ہیں کہ 2 ریزرو بنایا گیا ہے. اسٹیٹ بینکس پروفٹ ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ ان اے فالوئنگ مینر. 20% انہوں نے کہا کہ نیٹ پروفٹ جو ہوگا ہمارا وڈ گو ٹو جنرل ریزرو. ہم اپنے جنرل ریزرو کو بڑھائیں گے تاکہ ہم 8% کیپٹل ایڈیکویسی ریشیو جو ہے اس کو ہم میٹ کر سکیں. اس کے بعد جو بچا انہوں نے کہا کہ جو certain percent of net profit would go to build a special reserves of the state bank. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر بھی کچھ بچ گیا اور میں دیکھوں گا کہ میرے تعلقات منسٹر آف فائنانس سے کیسے ہیں، وہ ہمیں تنگ تو نہیں کر رہا ہے، ہمیں چھیڑ چھاڑ تو نہیں کر رہا ہے، ہم سے زیادہ پوچھ گچھ تو نہیں کر رہا ہے، تو میں پھر دیکھوں گا کہ میں کتنا دے سکتا ہوں ان کو. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ فائنانس منسٹر جو ہے وہ دست نگر ہو گیا اس اسٹیٹ بینک کے پروفٹ کا. اب آپ امیجن کریں کہ وہ 1000 بلین کے قریب جو ہے وہ نہیں ملے گا منسٹری آف فائنانس کو، اتنا ریونیو کم ہوگا، اتنا آپ کا خسارہ بڑھے گا. جب جتنا خسارہ بڑھے گا آپ جائیں گے پھر مارکیٹ میں بورو کرنے کے لیے کمرشل بینکوں کے پاس میں، انہوں نے تو پھر جو اپنی مرضی سے انٹرسٹ ریٹ ہے وہ چارج کرے گا. تو آپ بتائیں کہ ہمارا بجٹ کدھر جائے گا؟ ہمارا اس بجٹ میں سارا تو سارا انٹرسٹ پیمنٹ پہ چلا جائے گا، تو ڈیفنس کے لیے کہاں سے بچیں گے پیسے آپ کے پاس میں؟ دس از یٹ اندر نیشنل سیکورٹی ایشو، یٹ اندر نیشنل سیکورٹی ایشو ہے یہ. اس کے علاوہ میں آتا ہوں آپ کی طرف میں، اکثر کہا گیا کہ یہ حکومت آئے گی تو ہم بدل دیں گے، پھر اس کو چینج کر دیں گے اسٹیٹ بینک کے اس کو ایکٹ کو. اب آپ بتائیں کہ اسٹیٹ بینک صاحب نے کیا کہا ہے اس میں. یہ ہے 46B اور بریکٹ میں 8 ہے، 46B بریکٹ میں 8. اس میں اگر آپ نے تبدیلی کرنی ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے دی بینک شیل بی کنسلٹڈ prior to the introduction of any bill of the federal government in the parliament which may having a bearing on the functions of the state bank. مجھ سے پوچھیں گے آپ، کنسلٹ کریں گے. ٹھیک ہے. مجھ سے کنسلٹ کیے بغیر تو یہ جو ہمارے پی ایم ایل این کے لوگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہم آ گئے تو ہم تو اس کو تبدیل کر دیں گے. بابا تم کیسے تبدیل کر سکتے ہو؟ تمہیں ان سے اجازت لینی پڑے گی.
بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کتنی مشکلات ہوتی ہے اجازت لینے میں. الیکشن کمیشن کا ممبر اپوائنٹ کرنا ہے, نیب کے چیئرمین کو اپوائنٹ کرنا ہے. دونوں صورتوں میں آئین میں کہا گیا ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن آپس میں کنسلٹ کریں گے. کیا ہو رہی ہے کنسلٹیشن؟ یہاں پر بھی کیا گیا کہ جب آپ کوئی امینڈمنٹ لائیں گے جس سے میری فنکشننگ میں فرق پڑ رہا ہو تو آپ ہم سے کنسلٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تبدیلی اب نہیں آ سکتی ہے, جو ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ 52A میں ان کو پروٹیکشن دیا گیا ہے, اور کیا کہتے ہیں وہ, نو سوٹ, نو پروسیکیوشن اور اینی ادر لیگل پروسیڈنگز انکلوڈنگ فار ڈیمیجز shall lie against the bank, board of directors, member thereof, governor, deputy governor. کسی کو آپ اس کے سے پوچھ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ یہ گڈ فیتھ میں ہوا ہے. میں قتل بھی کر دوں تو یہ گڈ فیتھ میں ہوا ہے. تو کدھر گئی اس کی ان کے اکاؤنٹیبلٹی؟ زیرو ہو گئی ہے. تو یہ پاکستان کے آئین اور قانون سے یہ بالا تر ہو گئے ہیں. پاکستان کا آئین قانون پرائم منسٹر کو تو کال کر سکتا ہے, اس کی تو انویسٹیگیشن کر سکتا ہے, لیکن سینٹرل بینک کے گورنر اور ان کے جو سٹاف ڈپٹی گورنر اس کو نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور بھی چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, کہ وہ جو سینسٹیو انفارمیشن ہے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں تھرڈ پارٹی سے. وہ ٹھیک ہے, ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو یہ اب آپ امیجن کریں کہ سینسٹیو انفارمیشن بھی اگر وہ شیئر ہو رہی ہے تو اب اس میں کیا رہ کیا گیا ہے, آپ دیکھیں آپ. تو یہ صورتحال ہے جناب. اچھا, اب میں اس کا حل بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب کیا کرنا چاہیے. دیکھیں, جب تک یہ گورنر صاحب ہیں اور ہم IMF کے پروگرام میں ہیں, کوئی اس کو اب ہاتھ نہیں لگا سکتا, کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ پہلے فیز میں گورنر اسٹیٹ بینک کو فارغ کیا جائے. ان کا ٹینیور اپریل میں ختم ہو رہا ہے, 2 مہینے کے بعد. نو مور ایکسٹینشن ٹو دس گورنر. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ سپٹمبر میں یہ ہمارا IMF کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. نو مور IMF پروگرام. اپنے گھر کو ہم خود ٹھیک کریں, جو میں نے آپ پہلی مرتبہ آپ سے جو آگے بیان تھا. پھر تو آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں, لیکن IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے اور اس گورنر کے رہتے ہوئے آپ کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتے ہیں, اور اس سے ملک کی نیشنل سیکورٹی اٹ از ایٹ اسٹیک. ٹھیک ہے. جن لوگوں نے آپ دیکھیں کہ ایک ووٹ سے یہ پاس ہوا ہے $1 بلین. کتنا مہنگا ہم نے کتنا سستے میں سودا کیا ہے پاکستان کی فائنینشیل سوورنٹی کو. $1 بلین اور ایک ووٹ پہ ہم نے قائد اعظم کے کال کو بھی ایک طرف کر دیا. جو قوم اپنے قائد کو بھلا دیتی ہے وہ کبھی بھی خوشحال قوم رہ نہیں سکتی ہے. میں یہیں پر اپنا جو ہے اس کو کلوز کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونٹی.